آقا، ہاں، جس ملک کی 70% آبادی کا خدا ظالم، ان پڑھ اور جاہل جاگیردار ہوگا، اس ملک میں بھوک، افلاس، جہالت اور بیماری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، جس ملک کی کل آبادی کا صرف 7% حصہ اس کی 60% قابل کاشت زمین پر پھن پھیلائے بیٹھا ہوگا، جس ملک کے 0.1% جاگیرداروں کے قبضے میں 15% زرخیز زمین ہوگی، جبکہ باقی 15.4% سونا زمین 1.1% جاگیرداروں کے ہاتھ میں ہوگی، جس کے پنجاب کے 0.5% شاہ، لغاری، مزاری، کھوسے، مخدوم، چودھری، ملک، ٹوانے اور گیلانی 60% زمین کے مختار کل ہوں گے، جس کے سندھ کے 1% پیر، جتوئی، جام اور شاہ 30% رقبے کے بادشاہ ہوں گے، جس کے سرحد کے 0.1% خٹک، آفریدی، نواب، الائی، میر اور باچے 12.5% زمین کے خدا ہوں گے، جس کے بلوچستان کے مری، مینگل اور بکتی 1 انچ زمین کے دیوتا ہوں گے۔ اس ملک کے 14 کروڑ عوام کمی، مزارے اور ہاری نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ جی ہاں، جس ملک کے 63% چھوٹے کاشتکاروں کے پاس صرف 37% زمین ہوگی، جس ملک کے 93% کاشتکاروں میں سے 65% کسانوں کے پاس صرف 15% قابل کاشت زمین ہوگی، جس کے پنجاب کے 80% کسانوں کے پاس صرف 7% نہری اور بارانی زمین کا قبضہ ہوگا، جس کے سندھ کے 60% ہاریوں، چھوٹے زمینداروں اور کاشتکاروں کے پاس صرف 12% زمین ہوگی، جس کے سرحد کے 72% کاشتکاروں کے پاس صرف 8.2% رقبہ ہوگا، اور جس کے بلوچستان کے 90% کسانوں کے ہاتھ میں 1 مرلہ زمین نہیں ہوگی۔ اس ملک کے عوام امدادی گندم سے پیٹ نہ پالیں تو کیا کریں؟ جی ہاں، جس ملک کا سارا نہری پانی، بیج، کھاد، کیڑے مار ادویات، زرعی آلات اور بینک جاگیرداروں کے ہاتھ میں ہوں، جس کے گیلانیوں، مخدوموں، شاہوں، چودھریوں، لغاریوں، کھوسوں اور جاموں نے زرعی ترقیاتی بینک کے 2 ارب روپے مار لیے ہوں، جس کے جاگیرداروں نے سن 1994-95 میں کپاس کی فصل سے 30 ارب 60 کروڑ روپے کماد گندم اور دالوں سے کمائے ہوں، لیکن 1 روپیہ ٹیکس نہ دیا ہو، جس کے شہزادے ہر سال 4 ارب 82 کروڑ 27 لاکھ روپے مجروں، کتا دوڑوں، ریچھ کی لڑائیوں، بٹیر بازیوں اور عیاشیوں میں ضائع کرتے ہوں، جس کے شاہ ہر سال 1 ارب 21 کروڑ کی گاڑیاں خریدتے ہوں، 1.25 کروڑ روپے کا غیر ملکی تمباکو پھونکتے ہوں، جس کے شہنشاہوں کی شہری آبادی میں 1 کھرب 3 ارب 28 کروڑ کی جائیدادیں ہوں، اور جس کے سکندروں کے 15 لاکھ ملازمین، گارڈز اور ہرکارے ہوں۔ اس ملک میں بیماری، بے برکتی اور افسردگی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، جس ملک کی پارلیمنٹ، بیوروکریسی، لوکل باڈیز اور فوج پر جاگیرداروں کا قبضہ ہو، جس کے 70% عوام کی گردن زمینداروں کے جبڑوں میں دبی ہو، جس کی ساری معیشت فرعونوں کے قبضے میں ہو، جس کا نظریہ، جس کی سالمیت اور جس کی بقا بے حس لوگوں کے قدموں میں پڑی ہو، اس ملک کے عوام رینگنے والے کیڑے نہ بنے تو کیا بنے؟ جی ہاں، جس ملک کے برہمن نہریں نہ کھودنے دیں، سکول نہ بننے دیں، سڑکیں نہ نکلنے دیں، بجلی نہ لگنے دیں، ٹریکٹر نہ چلنے دیں، ووٹ نہ ڈالنے دیں، مردم شماری نہ ہونے دیں، گاؤں میں ریڈیو نہ بجنے دیں، اخبار نہ آنے دیں، گندم نہ بونے دیں اور سوال نہ کرنے دیں، اس ملک میں صرف شودر نہ بسیں تو کون بسے؟ جی ہاں،
جس ملک میں 20ویں صدی کی آخری ساتوں تک فیوڈلزم قائم ہو، جس ملک میں ظلم کا وہ کاروبار تا دم تحریر جاری و ساری ہو جسے برطانیہ نے سن 1666 میں اکھاڑ پھینکا تھا، جسے بھارت نے آزادی کے ساتھ ہی کچل دیا تھا، جس پر پوری دنیا میں کم و بیش پابندی لگ چکی ہو، اس ملک میں لوگ گونگے، بہرے اور بے حس نہ بنے تو کیا بنے؟ جی ہاں، اس وقت جب اقوام متحدہ کے اکنامک ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین پوری دنیا کے مطالعے کے بعد اعلان کر چکے ہوں کہ لینڈ ریفارمز کے بغیر کوئی ملک 1 انچ ترقی نہیں کر سکتا، انسانی بہبود کے سارے عالمی ادارے اس بات پر متفق ہو چکے ہوں کہ قدرتی وسائل ضائع کرنے والے ملک زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے، دنیا بھر کے زرعی ادارے یہ بنیادی نقطہ پا چکے ہوں کہ جو ملک اپنا اناج اپنی زمین پر کاشت نہیں کرتے وہ بھوکے مر جاتے ہیں۔ تمام عالمی ماہرین معیشت اس نتیجے پر پہنچ چکے ہوں کہ جس ملک کے کمانے والے ٹیکس نہیں دیتے وہ چل نہیں سکتے۔ کرۂ ارض کے تمام سماجی دانشوروں کا متفقہ فیصلہ ہو، جس ملک میں مزدوروں، کسانوں اور کارکنوں کی کمائی سست الوجود، جاہل، حریص جاگیردار، سرمایہ دار اور کارخانے دار کھا جاتے ہوں، وہاں ترقی نہیں ہوتی۔ ہاں، 21ویں صدی میں بھی جس ملک میں جاگیرداری نظام اپنے پورے کرو فرض سے چل رہا ہو، وہاں بھوک، افلاس، جہالت اور بیماری نہ ہو تو کیا ہو؟ ہاں قارئین کرام، میں جب بھی اس ملک کی دم توڑتی معیشت پر نظر ڈالتا ہوں، عام آدمی پر بڑھتا ہوا دباؤ محسوس کرتا ہوں، تمام بنیادی اداروں کو برباد ہوتے دیکھتا ہوں، ملک سے شہریوں کی کمٹمنٹ کمزور ہوتے، انہیں ضروریات زندگی کے ہاتھوں خوار ہوتے، روزگار، صحت اور تعلیم کے پیچھے بھاگتے دیکھتا ہوں، تو سوچتا ہوں خرابی کہاں ہے؟ کیا اس ملک میں ہاتھ سے کام کرنے والوں کی کمی ہے؟ کیا اس ملک میں سوچنے اور منصوبہ بندی کرنے والے دماغ نہیں ہیں؟ کیا اس ملک میں زمین نہیں؟ کیا اس ملک میں زمین کو زرخیز بنانے کے لیے پانی نہیں؟ کیا اس ملک میں چاروں موسم نہیں؟ کیا اس ملک میں بیج کو نمو دینے والی ہوا نہیں چلتی؟ اور کیا اس ملک پر فصل پکانے والا سورج طلوع نہیں ہوتا؟ ہاں قارئین کرام، یہاں زمین ہے، ہوا ہے، پانی ہے، بیج ہے، بونے اور کاٹنے والے ہاتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھوک ہے، محتاجی ہے، کل کیا ہوگا کہ اندیشے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہے؟ جی ہاں، جب اللہ کی زمین پر جاگیردار فرعون بن کر قابض ہوگا تو کھیتوں میں بھوک نہیں اگے گی تو کیا اگے گا؟ مجھ سے یہ بیزار، افسردہ اور پریشان حال نظریں پوچھتی ہیں، اللہ نے جو زمین اپنے بندوں کے لیے تخلیق کی، اسے فرعونوں سے چھڑوانے کے لیے کوئی موسیٰ آئے گا؟ میں جواب دیتا ہوں نہیں۔ جو قومیں اپنے سے بدتر، جاہل اور بد کردار لوگوں کو اپنا آقا بنا لیں، ان کے لیے کبھی کوئی موسیٰ نہیں اترا کرتا۔